بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ چند دنوں پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اسماء الحسنہ کے خواص اور فضائل کو روزانہ کے اعتبار سے ایک ایک بیان کریں گے۔ انشاءاللہ آج کے دن سے ہم باقاعدہ اس پر اپنا کام شروع فرما رہے ہیں۔ تو اسماء الحسنہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے اسماء الحسنہ کے حوالے سے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام ہے، تم اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ حدیث شریف میں اسماء الحسنہ کی تعداد 99 ذکر فرمائی گئی ہے، اور ان کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی منقول ہے کہ جو شخص ان کو حفظ کرے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح اولیاء اللہ نے بطور وظیفہ کے الگ الگ ناموں کے الگ الگ تاثیرات بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم روزانہ ایک نام کو ان کے خواص اور فضائل کے ساتھ آپ کے ساتھ نشر کریں گے۔ اس لیے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ پہلے بار چینل پہ آئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تمام اسماء الحسنہ بر وقت آپ کو پہنچ جائے۔ آج چونکہ ہمارا پہلا سبق ہے لفظ اللہ کے خواص اور فضائل، تو بیان کرنے سے پہلے میں چند ایک موٹی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ سامنے لاؤں گا کہ یہ اعمال اور وظائف اس وقت کارگر ہوں گے جب ہمارا عقیدہ صحیح ہو، یقین میں پختہ ہو، متذبذب نہ ہو، حلال کھاتے ہو اور سچ بولتے ہو، ظالم اور جابر نہ ہو، خلق خدا کی ایذاء رسانی کے لیے عمل نہ کرتا ہو۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے لفظ اللہ، تو آج ہم صرف لفظ اللہ کے 2 خواص بیان کریں گے، کیونکہ آج پہلا سبق تھا اور تمہیدی باتیں زیادہ تھی۔ کل سے انشاءاللہ ہم ہر اسماء الحسنہ کے اہم خواص بیان کریں گے۔ لفظ اللہ پڑھنے کے بہت سے خواص ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عزم و یقین کی قوت کے لیے روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے، یعنی جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ لفظ اللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کا یقین اور اس کا عزم پختہ ہو جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو مریض لا علاج ہو، یعنی ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کہا ہو، تو لا علاج مریض کے لیے چاہیے کہ وہ روزانہ یا اللہ کا بکثرت ورد کر کے شفا کی دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی شفا یابی ہوگی۔ جزاک اللہ۔